بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو بھائی آج 8th 9th اور 10th ایئر آف ہجرہ کور کریں گے، اینڈ ٹوڈے وی ول بی ڈن وتھ لائف ان مدینہ۔ تو 8th ایئر آف ہجرہ جیسے ہی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے بھائی بیٹل آف موتا۔ اچھا، اس بیٹل میں نا تھوڑا مسلمانوں کو بہت ہی ایک ہیوی سی ڈیفیٹ کے تھرو جانا ہوتا ہے۔ تو اس میں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ رائٹ آفٹر دا ٹریٹی آف حدیبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی وہ جو میسیجز بھیجے تھے ڈفرینٹ ایمپررز اور کنگس کو، تو ایک ایمبیسڈر ایک میسنجر جو ہے نا ہمارا آ رہا تھا، مطلب مسلمانوں کا، سیریا کے مقام پہ متا کے آس پاس، اسے جو ہے نا بیسکلی مار دیا گیا تھا۔ اچھا، تو اس ٹائم پہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ اف اے میسنجر از کلڈ دیٹ مینس یو آر ڈکلیئرنگ اے وار۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر اس مقام پہ متا کے مقام پہ بھیجا۔ اچھا بھائی، تو اس کے بعد اس 3000 کے لشکر کی لیڈرشپ سب سے پہلے تھی زید بن حارثہ کے پاس، اور اس بیچ کو، اس آرمی کے بیچ کو ایک اسپیسیفک انسٹرکشن دی گئی تھی کہ ان کیس زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ شہید ہوتے ہیں تو یہ کمانڈ جو ہے نا لیڈرشپ کا وہ شفٹ ہو جائے گا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسکلی ابو طالب کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے تھے، اور اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو ہے نا جائے گا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ جو لیڈرشپ ہے کمانڈ کرنے کی۔ تو یہ جب بیٹل وہاں پر بیسکلی متا کے مقام پر یہ مسلمان جب پہنچتے ہیں تو سامنے جو ہے نا ایک بہت بڑی آرمی، 1,00,000 کا لشکر سامنے جو ہے نا آپ کے خلاف آتا ہے، 100,000 مین۔ تو یہ بہت ہی ایک ان ایکول اسٹرگل ہوتا ہے، دیٹس لائک 3,000 اگینسٹ 110,000، مطلب بہت ہی مطلب مس میچ ہے۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر کمانڈ جاتی ہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، پھر کمانڈ جاتی ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور پھر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر نبی صلی اللہ اس کے بعد جو ہے نا بیسکلی پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے نا بیسکلی کمانڈ لیتے ہیں اور مسلمانوں کو اس بیٹل سے نکال کر واپس مدینہ کی طرف لے آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تو بھائی صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تھرو یہ بیٹل کے بارے میں پتہ چل رہا تھا، وہ بہت رو بھی رہے تھے جس طرح سے شہادت ہو رہی تھی۔ تو ایک تو یہ ہو گیا بھائی ایک بہت ہی ایک ڈاؤن فال تھا مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بالکل بعد کانکویسٹ آف مکہ ہمارا شروع ہو جاتا ہے اسی سال۔ لیکن کانکویسٹ آف مکہ میں سب سے پہلے اس کی وجوہات دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سٹارٹ ہوا۔ تو یہ جو بیٹل آف متا ہوا تھا، اس کے بعد نا قریش جو ہے نا، قریش کے اندر ایک واپس سے وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت شیطانی لوگ تھے، ان کے اندر پھر سے ایک بات آ گئی تھی کہ یار مسلمان ہار گئے ہیں، تو ان نے کنسپیرسیز واپس شروع کر دی تھی۔ اور آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو ٹریٹی آف حدیبیہ میں ایک ٹریٹی یہ تھی کہ کوئی بھی ٹرائب قریش کے ساتھ بھی الائنس کر سکتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ بنو بکر کا جو ٹرائب تھا نا، وہ ایک ٹرائب تھا، اس نے قریش کے ساتھ الائنس کر لی، اور بنو خزا نے جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ الائنس کر لی۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ بنو بکر جو مطلب قریش کے الائز تھے، ان نے بنو خزا کے مسلمانوں پر کو مارنے کی کوشش کی، اور اس میں قریش کا بھی بہت ہیوی سا ہاتھ تھا۔ قریش نے بیسکلی کچھ ویپنز ان کو پرووائڈ کرے، اور رات رات کو بنو بکر کے ساتھ جا کے بنو خزا کے ٹرائب میں جا کے بیسکلی ان کو ڈیمیج کرنے کی اور ان کو مارنے کی ان لوگوں نے بھی کنسپیرسیز کی۔ تو کافی لوگ جو ہے نا بنو خزا کے مارے گئے۔ تو اس کے بعد بنو خزا کا جو چیف تھا وہ بیسکلی 40 بندوں کے ساتھ مدینہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ وہ ان سے ہیلپ اور پروٹیکشن مانگ سکے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بیسکلی 3 ٹرمز دیے ایکسیپٹ کرنے کو۔ وہ ٹرمز کیا تھے کہ یا تو جو ہے نا آپ بلڈ منی پے کرو بنو خزا کے فیملیز کو،
دوسرا تھا کہ بھئی آپ جو ہے نا بنو بکر کے ساتھ آپ اپنی الائنس توڑ دو، اور پھر وہ ہمارا کام ہے، ہم ان کے ساتھ جو ہے نا خود ہی جو ہے نا وی ول ٹیک کیئر آف دیم. اور تیسرا آپشن کیا تھا کہ آپ ٹریٹی آف حدیبیہ سے نکل جاؤ اور ڈیزالو کر لو. اب یہ یاد رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کر سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ٹریٹی نہیں توڑنا چاہتے تھے، بیکاز وہ پھر مطلب اٹس اگینسٹ آور ویلیوز، مطلب وی شوڈ اسٹک بائی آور ورڈس. ابھی قریش کیا تھا، قریش کے اندر آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ لالچ، گریڈ. تو ان نے بولا کہ بھئی ہم لوگ جو ہے نا تیسرا آپشن چوز کرتے ہیں جو ٹریٹی آف حدیبیہ کو ڈیزالو کرتے ہیں. اور ان کے اندر ایک ایروگنس تھی کہ بھئی ہاں ہم کو کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے، اور ریسنٹلی مسلمان جو ہے نا بیٹل آف متا میں بہت بڑی ہار کھا کے آئے ہیں، تو وی ول ٹیک کیئر آف دیم. اچھا پھر جو ہے نا جب یہ بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی پھر اسٹارٹ کی پلاننگ کانکویسٹ آف مکہ کی. اچھا پھر جو ہے نا ابو سفیان کو جو ہے نا یہ فیلنگ آئی، بلکہ قریش کو ایک فیلنگ آئی کہ یار یہ جو ہے نا ابھی ہمارے پاس یہ جو ہم نے آپشن لیا ٹریٹی آف حدیبیہ کو ختم کرنے کا، یہ آئی تھنک ہمارے لیے ہمارے فیور میں نہیں ہوگا، کیونکہ ہم لوگ ریڈی بھی نہیں ہیں بیٹلز وغیرہ کے لیے. تو آپ جو ہے نا انہوں نے کوشش کی کہ کسی کو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کوئی کرے مدینہ جا کے. تو ابو سفیان بیسکلی واز سینڈ فار دس افیئر، کہ مطلب اس چیز کو سیٹل کرنے کے لیے. تو ابو سفیان جو ہے نا مدینہ آ گئے. وہ سب سے پہلے جو ہے نا اپنی بیٹی حبیبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، ون آف دا وائفس، ان سے کہا تو ان نے کلیئرلی ریفیوز کر دیا کہ میں جو ہوں نا اس بات کو آگے میں نہیں پہنچاؤں گی. پھر بھائی ابو سفیان گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کر لیا، مطلب ایک ٹرمز میں آنے کے لیے کہ جو ہے نا ہم لوگ کچھ بیٹل وغیرہ نہیں کریں گے، اور ہم لوگ پیس چاہتے ہیں بیسکلی. ابو سفیان یہ چاہ رہے تھے کہ مطلب وہ مدینہ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک پیس ٹرمز پہ ہم لوگ واپس آ جائیں. لیکن پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کر دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابو سفیان گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان نے بھی جو ہے نا منع کر دیا. پھر وہ گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان نے بھی منع کر دیا. سب بول رہے تھے کہ بھائی ہم جو ہے نا اس بات پہ کچھ نہیں بول سکتے ہیں، وی ڈونٹ ہیو دیٹ سے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم از بیسکلی دا لیڈر. پھر حضرت علی کے پاس ابو سفیان گئے، حضرت علی نے بھی منع کر دیا. پھر جاتے جاتے وہ مسجد نبوی گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو وہاں پر یہی بیسکلی ابو سفیان نے آفر رکھی کہ جو ہے نا قریش کو جو ہے نا، قریش بیسکلی پیس چاہتا ہے اور کوئی لڑائی وغیرہ نہیں چاہتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی آفر ریجیکٹ کر لی اور کہا وہ جو 3 ٹرمز تھے اسی پہ جو ہے نا عمل ہوگا، اور جس میں سے آپ لوگوں نے بیسکلی یہ چوز کرا کہ ٹریٹی آف حدیبیہ سے ہم لوگ آؤٹ ہو رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر تیار کیا، اور بالکل رات ہی رات بیسکلی 10 رمضان کو 8ویں ہجری میں وہ نکلے مکہ کے لیے. اچھا یہ جو ہے نا بہت ہی ایک جلدی سے یہ سب پلاننگ ہوئی تاکہ جو ہے نا قریش کو پتہ نہ چلے اس کے بارے میں. اور کس لیے پتہ نہیں چلے بھائی، کہ وہ ایلائز وغیرہ کو یا کسی کو جو ہے نا مطلب اپنے لیے جو ہے نا کوئی آرمی وغیرہ جمع نہ کرے. تو جب وہ بالکل صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم وہاں پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو بولا کہ وہ جو ہے نا لکڑیاں تھی بیسکلی اس پہ آگ لگائیں. ابھی 10,000 کا لشکر، اور ان سب نے جب لکڑیوں کو آگ لگائی اور بیسکلی ریس کیا. یہ آرمی میں بیسکلی یہ ٹیکٹک کس لیے یوز ہوتی ہے، جب آپ لائٹ لگاتے ہو اور اسپیشلی جب ڈارک ہو اور 10,000 کا لشکر لائٹ مطلب فائر لگا رہا ہو، تو وہ جو ہے نا اتنی پھیل جاتی ہے کہ سامنے والے کے ساتھ ایک مائنڈ گیم ہو جاتا ہے کہ مطلب ایک بہت ہی ایک بڑی تعداد میں آرمی آئی ہے. تو اس کی وجہ سے نا قریش بہت ڈی موٹیویٹ ہو گئے تھے. اچھا ابھی ابو سفیان جو ہے نا بیسکلی اسپائی کرنے آئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمانوں کے کیمپ میں آئے، اور پھر اس سے جو ہے نا بیسکلی کیپچر کر لیا گیا تھا. اور پھر ابو سفیان نے ایونچولی اسلام قبول کر لیا تھا. اچھا
مکہ انٹر ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ٹرمز رکھے مکہ کے لوگوں کے لیے کہ جو بھی اپنے اپنے گھر میں رہے گا اور ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں رہے گا، جو مطلب جن نے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کتنی کنسپیرسیز کی، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کو بھی پروٹیکشن دی جائے گی، اور جو کعبہ میں پناہ لے گا اس کو بھی پروٹیکشن دی جائے گی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی، ڈسپائٹ ایوری تھنگ، ڈسپائٹ اتنی کرولیٹی ہوئی، ڈسپائٹ ان کے خلاف پلاننگ ہوئی انہیں مارنے کی، پھر بھی ان کی اس طرح کی نیچر تھی۔ وہ بولتے ہیں نا، وہ ایک ہماری شعر جو ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ تو پھر جو ہے نا، جب آن انٹرنگ مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی کو اسپیسیفکلی کچھ انسٹرکشنز دیے کہ آپ نے کسی کے خلاف کچھ ایکشن نہیں لینا انلیس وہ جو ہے نا آپ کے اوپر اٹیک کرے۔ تو یہ جو 10,000 کا لشکر تھا، وہ جو ہے نا 4 بیچز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، اور ہر ایک بیچ کو الگ الگ بندے کو، الگ الگ کمپینین کو لیڈ کرنے کے لیے دیا تھا، اور ایک بیچ کے لیڈر تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کیا ہوا کہ پہلے تو یہی اسپیسیفک آرڈرس تھے کہ آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا، آپ نے تبھی ریٹیلیٹ کرنا ہے جب آپ کے اوپر کوئی اٹیک ہو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور وہ پھر ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ تو جب ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو قریش کے بیسکلی 13 لوگ مارے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے 2 لوگ بیسکلی شہید ہو جاتے ہیں اس چکر میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں، مکہ کے اندر جاتے ہیں، پھر کعبہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ وہاں پر اراؤنڈ 360 آئیڈلز ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو توڑتے ہیں، اور پھر جو ہے نا سورہ اسراء کی آیت نمبر 81 بیسکلی اس کی ریولیشن بیسکلی سناتے ہیں کہ اینڈ سے دا ٹروتھ ہیز کم اینڈ فالسہڈ ہیز بینشڈ شورلی فالسہڈ از باؤنڈ ٹو پیرش، کہ مطلب سچائی آ گئی ہے، صحیح راستہ آ گیا، اور جو غلط راستہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، پھر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے دروازے کھولے، اور جب دروازہ کھلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے باہر آئے، تو قریش کے لوگ اور مکہ کے لوگ سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ تو ان نے بیسکلی ایک قرآن کی سورہ حجرات کی بیسکلی آیت نمبر 13 کی کچھ ریفرنسز دی، ریولیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہی کہ اس مطلب بہت ہی لمبی سی ریولیشن، میں بریف کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وننس آف اللہ کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیسکلی پوری ریولیشن کی ایک جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ جو پیریڈ آف جاہلیہ تھا، پیریڈ آف جاہلیہ کیا تھا؟ یہ جو مطلب اسلام کے آنے سے پہلے جو عرب میں سب کچھ چل رہا تھا، کہ سلیوری، چوری، کوئی جسٹس سسٹم نہیں، وومنس کے کوئی رائٹس نہیں، اورفنس کے کوئی رائٹس نہیں، مطلب بالکل پیریڈ آف اگنورنس جس کو بولتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہی لکھا گیا ہے، یہ جو پیریڈ آف جاہلیہ ہے وہ ختم ہو گیا، اور اللہ پاک کا جو صحیح راستہ ہے وہ بیسکلی آ گیا۔ تو خیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ 9th ایئر آف ہجرہ، اس کو دا ایئر آف ڈیپوٹیشن بھی بولتے ہیں۔ اس میں بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو الگ الگ ٹرائبس میں بیچ کے اسلام کی دعوت اور ایجوکیشن کے بارے میں، ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ تو بہت سارے بیسکلی اسی سال بہت سارے ٹرائبز مدینہ آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اور اپنی الائنس بیسکلی مسلمانوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ سارے جو پیگن ٹرائبس تھے، پیگن ٹرائبس بیسکلی پیگنس ہوتے ہیں جو بیسکلی ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، وہ لوگ مطلب کسی ریلیجن میں ان کا مطلب پرفیکٹ کوئی بلیف نہیں ہوتا، تو ان نے بیسکلی اسلام قبول کرا۔ اور کچھ کرسچن ٹرائبس سے نجران ایک بیسکلی جگہ ہے، ان نے بیسکلی وہ مطلب اپنے فیتھ میں تھوڑا اسٹرانگ تھے، کرسچینٹی میں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ریلیجن کو فریلی پریکٹس کرنے کا آپشن دیا، کہ مطلب وہ لوگ فریلی اپنا ریلیجن فریلی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا پروٹیکشن دی گئی تھی فور جزیہ بیسکلی پروٹیکشن منی، ٹھیک ہے، کہ مسلمان ان کی پروٹیکشن کریں گے اگینسٹ اینی تھنگ، اور انہوں نے کوئی اماؤنٹ پے کرنی ہوگی جزیہ جس سے کہتے ہیں۔ اس سے آپ کی بیسکلی اکانومی تھوڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔
اچھا اسی سال جو ابھی امپورٹنٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں، اسی سال بیسکلی ہوتا ہے ایکسپیڈیشن آف تبوک. اچھا ایکسپیڈیشن اور بیٹل کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ کہ بیٹل ہوتا ہے جس میں واقعی میں لڑائی ہوتی ہے دونوں کے بیچ. ایکسپیڈیشن میں بیسکلی ایک مشن ہوتا ہے لیکن مشن میں لڑائی نہیں ہوتی ہے. تو کرسچنز جو ہے نا ان کو جو ہے نا یہ بیٹل آف متا کے بعد، بیٹل آف متا اگر آپ لوگوں کو میں واپس ایک ریکیپ لے جاؤں، جس میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی ہار ہوئی تھی. 3,000 کا لشکر جو 1,00,000 کے لشکر کے خلاف تھا، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو بچا کے واپس مدینہ لائے تھے. اس کے بعد بیسکلی کرسچنس کو جو ہے نا ایک ریسنٹ ایکٹیویٹیز کے بعد، کانکویسٹ آف مکہ کے بعد، ان کے دل میں آ گیا تھا کہ بھئی مسلمان بہت اسٹرانگ ہو رہے ہیں، ان کے خلاف ایک مشن کرتے ہیں. تو ان کا جو اس ٹائم پہ ایمپرر تھا ہیراکلیس، اس نے ایک بہت ہی بڑی فورس جمع کی، اور اس نے ایک خبر کا پتہ چلا کہ وہ بیسکلی مدینہ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ جو ٹائم تھا یہ بیسکلی مسلمانوں کے لیے بہت اچھا، مطلب بالکل اچھا نہیں تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ نا ایک فیمائن چل رہا تھا عربیہ کے مقام پہ، ایک ڈراٹ چل رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پہ نا بیسکلی نہ بارشیں ہو رہی تھی، کھانے کی کمی تھی. تو اس ٹائم پہ لڑائی جو ہے نا بالکل مسلمانوں کے لیے وارہ نہیں کھا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی کال دی، اور یہ جو سچویشن تھا اس کے بارے میں جو ہے نا اپنے کمپینینز کو بتایا، اور سب کو کہا کہ جو بھی جتنی بھی اپنی ویلتھ سے اس مشن کے لیے ہیلپ کر سکتا ہے وہ کرے. تو سنس یہ ایک بہت ہی بڑی وار تھی، اس میں آپ کو بیسکلی بہت زیادہ بیسکلی پیسے چاہیے تھے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری ویلتھ اس مشن میں، اس ایکسپیڈیشن میں اور اس مشن کو ہیلپ کرنے میں بیسکلی دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آدھی ویلتھ اس مشن میں کو پوری کرنے میں دی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا بہت امیر تھے، اللہ پاک نے انہیں بہت ویلتھ سے نوازا تھا. ان نے 900 کیملز، 100 ہارسز اینڈ 1000 گولڈ درہمز. اچھا اس ٹائم پہ یہ 1000 گولڈ درہمز ایک بہت ہی ایک بڑا رقم تھا. تو وہ جو ہے نا بیسکلی اس ایکسپیڈیشن کے لیے بیسکلی ہیلپ کرنے میں دی. تو یہ منافق لوگ، عبداللہ بن ابی کا جو گروپ تھا، ایک تو یہ لوگ خود ہی نہیں آ رہے تھے، اور پھر اوپر سے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے کہ پچھلی دفعہ جیسے متا کے مقام پہ مسلمانوں کی ہار ہوئی تھی، اور اوپر سے سارے جو ہے نا اپنا ساری بلانگنگز بیسکلی سب لوز کر لیں گے. تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ریولیشن بھی بھیجی سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 میں، اور انہوں نے یہی کہا کہ جن لوگوں نے اس بیٹل سے پیچھے ہٹے اپنے دنیاوی پوزیشن کی وجہ سے، ان کے لیے جو ہے نا اللہ پاک نے جہنم کی آگ جو ہے نا رکھی ہے. وہ یاد رکھے کہ جہنم کی آگ جو ہے نا بہت بھڑکتی ہے اور بہت گرم ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائنلی 30,000 کا لشکر تیار کر دیتا ہے، اور وہ تبک کے مقام پر جاتی ہے اور اس طرف مارچ کرتی ہے. یہ جو جرنی ہوتی ہے تبک تک، یہ 7 دن کی ہوتی ہے. اور جب رومنز بیسکلی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی 30,000 کا لشکر آیا مسلمانوں کا، یہ جو رومن کرسچنس تھے، اس ٹائم پہ ان کو بیزنطین امپائر بولا جاتا تھا. تو جب ان لوگوں نے دیکھا بھئی 30,000 کا لشکر آیا، وہ لوگ جو ہے نا پیچھے ہٹ گئے اور ڈسپرس ہو گئے، ادھر ادھر گھوم گئے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت سارے جو آس پاس کے کرسچن ٹرائبس تھے، اس کے بعد ان نے مسلمانوں کے ساتھ الائنس کرنے کی کوشش کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروٹیکشن دینے کی آفر کری، اور بولا کہ مطلب ان کو obviously جزیہ دینا پڑے گا اور وہ مسلمانوں کے انڈر پروٹیکشن آ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیکیورٹی کی گارنٹی دی، اور ان کو یہ بھی گارنٹی دی کہ ان کا جتنا بھی سامان ہے، کیراوین ہے، اگر یہاں وہاں سے آ رہا ہے وہ سب پروٹیکٹ کیا جائے گا. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی میں آ رہے تھے تبوک کے مقام سے، تو یہ جو ہیپوکریٹس تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے obviously نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور اس کی بھی ریفرنس سورہ توبہ میں آیت نمبر 74 میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ they swear by Allah that they said nothing evil but indeed they uttered blasphemy and they did it after accepting Islam. کہ مطلب وہ لوگ منافق تھے، وہ لوگ منہ پہ کچھ بولتے تھے، اندر ان کی نیت اور انٹینشن الگ تھی. تو بھائی یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایکسپیڈیشن آف تبوک کا امپورٹنس کیا تھا کہ یہ جو ہے نا اس سے ہماری مسلمانوں کی ملٹری پاور اور پولیٹیکل پاور جو ہے نا پورے عربین پیننسولا میں جو ہے نا بہت پھیل جاتی ہے. مسلمان مطلب اسٹرانگسٹ ہولڈرز ہوتے ہیں اس عرب کے آس پاس کی جگہوں کے. اس سے بیسکلی کوئی ملٹری آبجیکٹیو تو نہیں ہوا. ملٹری آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ مطلب آپ وار کریں، لڑیں، پھر کچھ کیپٹیوز آ جائیں، کچھ خزانہ آپ جو ہے نا اس بیٹل کا خزانہ جو ہے نا آپ واپس لے آئیں. لیکن اس سے کیا ہوا کہ اسلام کا نام بہت پھیل گیا تھا، اور اسلام کو یہ فیوچر ڈینجر میں اگر کوئی کنسپیرسیز کر رہا تھا، اس سے جو ہے نا بیسکلی لوگوں کو ایک اویئرنیس پہنچ گئی کہ مسلمان جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہیں. اس کے بعد بھائی تبوک کے ایکسپیڈیشن کے بعد ہیپوکریٹس جو ہے نا بالکل ختم ہو گئے تھے، اور اسی سال بیسکلی عبداللہ بن ابی بھی بیسکلی مر جاتے ہیں. عبداللہ بن ابی کے مرنے کے بعد تو ہیپوکریٹس کا بالکل ہی سسٹم آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں بالکل. پھر واپسی میں ایک مسجد تھا جہاں پر ہیپوکریٹس اپنی ساری پلاننگ کرتے تھے. اس مسجد کا نام تھا مسجد الدرار، دا ماسک آف ہارم. وہاں پر یہ سارے منافق جمع ہو کے یہ مطلب لوگوں کو یہ بتایا ہوتا تھا کہ ہم لوگ نماز پڑھیں، لیکن وہاں پر جا کے مسلمانوں کے خلاف کنسپیرسیز ہوتی تھی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دیتے ہیں کہ اس مسجد کو توڑا جائے. اس کے بھی ریلیٹڈ آیت سورہ توبہ میں 107. اچھا بھائی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیمپین کے بعد، یہ بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری کیمپین ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہسٹری میں ہے بائی دا وے کہ اتنے شارٹ ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ایریا کانکر کرا، اور اتنے شارٹ ٹائم میں کوئی بھی اتنے زیادہ بیٹلز نہیں جیتا، اور کسی لیڈر کا اتنا بڑا سکسیس ریٹ نہیں تھا. اور جو مین بات ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سکسیس وتھ ویری فیو لاسز آف لائف جو ہے نا بیسکلی اچیو کیا. اور یہ صرف فیو لاسز آف لائف صرف مسلمانوں کا نہیں، مطلب آل اوور. تو بیسکلی جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیر ور ان ٹوٹل 27 بیٹلز فاٹ، مطلب 27 بیٹلز ٹوٹل ہوئے جس میں مسلمان لڑے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے بیسکلی 60 بیٹلز اور ایکسپیڈیشن میں پارٹ لیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب ان ٹوٹل مشن سے جو ہے نا 60 تھے، 60 تھے، اس میں سے 27 جو ہے نا پراپر بیٹل تھے. اس میں ٹوٹل مسلمانوں اور مخالف کا ٹوٹل جو ہے نا کیا تھا کہ 1200 سے 1500 لوگ جو ہے نا مرے ہیں. تو اس 1200 سے 1500 لوگ صرف مرے ہیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بیسٹ سکسیس ریٹ تھا، جس حساب سے اسلام بیسکلی پورے عرب میں پھیلا ہے. اوکے پھر کیا ہوتا ہے بھائی کہ اسی سال بیسکلی پورا عربیہ اسلام کے بینر کے اندر آ جاتا ہے. مطلب سب جو ہے نا اسلام کے رول کے اندر آ جاتے ہیں. یہ جو کچھ بت پرست تھے جو آئیڈلس کو ورشپ کرتے تھے، وہ لوگ ابھی تک مکہ میں تھے، اور بیسکلی جب کعبہ کے آس پاس جو ہے نا یہ لوگ اپنی پلگرمیج کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو یہ لوگ کچھ پہنتے نہیں تھے کپڑے، مطلب ٹاپ والا پارٹ اوپر کا کچھ نہیں ہوتا تھا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر کیا کہ ان کو روکا جائے وہاں پر پلگرمیج کرنے سے. اسی سال 9th ایئر میں اللہ پاک کا حکم آتا ہے کہ حج جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر فرض کیا جاتا ہے، لیکن ان مسلمانوں کے اوپر جن کے پاس وس ہو، جن کے پاس پیسہ ہو. اور یہ دیکھو مطلب کتنی اسپیسیفک ہے یہ آیت سورہ عمران کی ورس نمبر 97. pilgrimage thereto is a duty men owe to Allah those who can afford the journey. کہ اللہ پاک نے اسلام کو اتنا مشکل نہیں بنایا کہ اللہ پاک نے اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے اوپر یہ برڈن نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کے مقام پہ جا کے قریش کے لوگ انہیں بیسکلی فالو کرتے ہیں،
اور وہاں پر بیسکلی ایک خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے میں یہ کہتے ہیں قریش کے لوگوں سے کہ بھئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا کروں گا؟ تو قریش کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اچھا ٹریٹ کریں گے کیونکہ آپ بہت نوبل ہیں، نوبل فیملی میں سے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی ریفرنس دے کر یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایسے ہی معاف کروں گا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرا۔ اب یوسف علیہ السلام کی کہانی کیا ہے کہ بھئی ان کے بھائیوں نے کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کی، سوچے بھائیوں نے، اور یوسف علیہ السلام جب ایجپٹ کے رولر بنے، اور وہ ایک بہت ہی لمبی کہانی ہے، بہت ہی امیزنگ سٹوری ہے، آپ اگر وین یو گیٹ ٹائم آپ ڈیفینیٹلی وہ پڑھیں اور یا سنیں، تو انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو ابھی آپ خود ہی سوچیں کہ کچھ لوگ آپ کے فیملی ممبر کو کوشش کرتے ہیں مارنے کی، آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کو اپنے شہر سے نکال دیتے ہیں، آپ کے لوگوں پہ ٹارچر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں آپ کو قتل کرے، مطلب کس کا دل چاہے گا معاف کرنے کا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ ایک رحمت بن کر آئے ہیں، تو انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ منظر دیکھ کر بہت سارے قریش اور مکہ کے لوگوں نے اسلام قبول کرا۔ اس کے ریگارڈنگ بیسکلی کانکویسٹ آف مکہ کے ریگارڈنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے سورہ نصر میں کہ when comes the help of Allah and victory and you see people entering the religion of Allah in throngs، کہ مطلب جب صحیح راستہ اللہ پاک جب کسی کو صحیح راستہ دکھا لیتا ہے تو بہت سارے لوگ ایک ساتھ اسلام اللہ پاک کے راستے پہ آ جاتے ہیں۔ تو بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 19 دن وہیں مکہ میں گزارے، اور ان نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن رکھی، اور کس طرح سے بیسکلی مکہ کا سسٹم چلے گا وہ بھی اسٹیبلش کرا۔ تو بھئی سگنیفیکنس آف کانکویسٹ آف مکہ ابھی یہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، بائی دا وے بیفور وی کنٹینیو، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ ٹریٹی آف حدیبیہ میں بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ایوری تھنگ از ان دا فیور آف قریش، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ وی ہیو گرانٹیڈ یو اے کلیئر وکٹری۔ تو دیکھ لو بھائی، بالکل اس کے اگلے سال ہی آپ کا پورا مکہ کانکویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ بولتے ہیں نا، ایک تو آپ سوچتے ہو، ایک اللہ سوچتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر سوچتا ہے آپ کے لیے۔ سو کچھ چیزیں زندگی میں شاید آپ کے حساب سے نہیں ہو رہی ہو، لیکن اس میں اللہ پاک نے آپ کے لیے بہتری رکھی ہوتی ہے۔ تو پھر کانکویسٹ آف مکہ کے بعد اسلام بہت ہی بہت زیادہ پھیلنے لگا، کیونکہ عرب کے لوگ ویٹ کر رہے تھے قریش کب اسلام قبول کرتی ہے۔ تو جب قریش نے بھی اسلام قبول کر لیا تو عرب کے پاس کچھ آپشن نہیں بچا، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اور اس کے ریلیٹڈ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ عرب کے لوگوں نے اپنی کنورژن ٹو اسلام ڈیلے کر لی، اور ان لوگوں کی کیا بلیف تھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی قریش کو یا مکہ کو کانکویسٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب واقعی میں وہ پروفٹ ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ گئے تھے اکیلے اور واپس ایک لشکر کے ساتھ اگر آ گئے اور کانکویسٹ کر لیا تو ہم انہیں نبی مان لیں گے۔ تو اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کرا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلاف تھے وہ بیسکلی ان کے الائز بن گئے، اور ان کی مدد کی بیسکلی اسلام کو اسپریڈ کرنے کی، جس میں بیسکلی ابو سفیان ایک بہت بڑا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل پاور اس سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور بیسکلی پورا عربیہ ابھی اسلام کے بینر کے اندر آ گیا تھا۔ اچھا، بالکل فالوئنگ دا کانکویسٹ آف مکہ، بیٹل آف حنین جو ہے نا، اس کا بیسکلی اس کی انسیڈنٹ ہوتی ہے۔ اس کے کازز کیا تھے کہ بھئی دو نومیڈ ٹرائبس تھے۔ نومیڈ ٹرائبس کیا ہوتے ہیں کہ وہ جو ایک ٹرائب ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں سیزن کے حساب سے، اور ان دو ٹرائبس کا نام تھا حوازین اور بنو تقیف۔ یہ دو ٹرائب جو ہے نا اسلام کے بالکل بہت بہت زیادہ خلاف تھے۔ تو جب ان نے کانکویسٹ آف مکہ کی نیوز جب ان تک پہنچی تو انہوں نے کوشش کی بھئی اٹیک کرنے کی مسلمانوں کے اوپر۔ تو ان نے 20,000 کا لشکر بیسکلی ریڈی کرا، حوازین اور بنو تقیف کے ٹرائبس نے، اور اس میں بیسکلی اپنے بچوں اور عورتوں کو سب کو بیسکلی جو ہے نا انوالو کرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو 10,000 کا لشکر آیا تھا ان کو پریپیئر کرا، اور اس کے ساتھ 2,000 قریش کے لوگوں نے بھی آنا
چاہا اور ان نے بھی بیسکلی جوائن کرا اس بیٹل میں. تو یہ جو حوازین اور طقیف کے بیسکلی جو ٹرائبس تھے یہ لوگ بڑے زبردست آرچرس تھے. تو ان نے بیسکلی کیا کرا کہ ایک ایسی جگہ چوز کی جہاں پر بیسکلی ایک نیرو سی بیسکلی ایک ویلی تھی. ویلی کیا ہوتی ہے؟ مطلب اس طرف بھی ایک چھوٹا سا پہاڑ ہو، اس طرف بھی پہاڑ ہو اور بیچ میں راستہ ہو. تو نیرو سی ویلی تھی، تو مسلمانوں کی آرمی آ رہی تھی اور ان نے بیسکلی اپنے آرچرس کے تھرو اٹیک کرنا شروع کر لیا. تو جیسے مسلمانوں کے اوپر یہ اٹیک ہوا تو مسلمان پیچھے ہونے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ آگے اپنے کچھ کمپینینس کے ساتھ آگے رہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آرڈر کیا کہ فائٹ بیک، اور پھر جو ہے نا کمپینینز آئے اور پھر ان لوگوں نے واپس فائٹ بیک کرا اور وکٹری مسلمانوں کے ہاتھوں لگ گئی تھی. تو پھر یہ جو بیسکلی بنو طقیف اور حوازین کے جو بچے کچے لوگ تھے وہ بھاگ گئے تھے. وہ جا کے طائف میں ان نے پروٹیکشن حاصل کی. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو طائف بھی بہت ہی اینٹی مسلم ہے ابھی تک. اچھا اس سے کیا ہوا ابھی کہ دا ریزن فار مسلمز ارلی ڈیفیٹ. اچھا یہ جو مسلمانوں کی جو ارلی ڈیفیٹ ہوئی، مطلب یہ جو شروع میں مسلمان پیچھے ہو گئے تھے، جو آرچرز بیسکلی ایک دم سے حاوی ہو گئے تھے، یہ جو ارلی ڈیفیٹ کا ایک مین ریزن کیا تھی کہ مسلمان تھوڑے اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے کانکویسٹ آف مکہ کے بعد کہ ہمیں سب کچھ جو ہے نا ایزیلی مل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو اس میں بھی ہم لوگ ایزیلی جیتیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 26 میں بتایا کہ مطلب اللہ پاک انہی کا ساتھ دے گا جن کی پلاننگ اچھی ہوگی. اب یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں جو ہے نا برے پلان کرو اور بس اللہ پاک سے دعا کرو اور سب کچھ صحیح ہو جائے گا. نہیں، اللہ پاک ہمیشہ چاہے گا کہ آپ اپنی طرف سے بیسٹ ٹرائی کرو، اس کے بعد اللہ پاک آپ کا ساتھ دے گا. پھر جو ہے نا اس میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک بہت ہی بڑی آؤٹ سے بوٹی بیسکلی کلیکٹ کری. دیر ور اراؤنڈ 6000 پرزنرس جو بیسکلی اس بیٹل سے بیسکلی مسلمانوں نے پرزنرس پکڑے. 6000 کیپٹیوز، 24,000 کیملز، 24,000 کیملز جو ہے نا مسلمانوں کے پاس آئے. 40,000 شیپ، 40,000 کے آس پاس شیپس کے بیسکلی ایک ہرڈل آیا ان کے پاس. اور 4,000 سلور آؤنسز بیسکلی اس ٹائم کی اکانومی میں بیسکلی ایک امپورٹنس رکھتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سب تھا کلیکشن جو ہوئی تھی ان سب کو بیسکلی وہ کیا ہوتا تھا اس ٹائم پہ ٹریڈیشن کیا تھا کہ جب بھی آپ بیٹل سے کچھ خزانہ ملتا ہے آپ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈسٹریبیوشن کو تھوڑا ڈیلے کیا تھا. اچھا اسی کے بعد پتہ چلا کہ اس بیٹل کے بعد ایک عورت تھی جن کا نام تھا شیمہ حلیمہ سعدیہ. وہ بیسکلی حلیمہ سعدیہ اگر آپ کو یاد ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹر مدر تھی جن نے پہلے 6 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بیسکلی خیال رکھا تھا، ان کی پرورش کی تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچانا شیمہ کو، اپنی فاسٹر بہن کو، تو ان نے بہت زیادہ ان کو رسپیکٹ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلوک کو بیسکلی ان کے لیے بچھایا، بیسکلی کپڑا بچھایا ان کے لیے، ان پہ بٹھایا اور ان کا بہت خیال رکھا، بہت عزت دی. اور شیمہ نے بیسکلی پھر انیشلی اسلام قبول کرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ گفٹس دیے، کیٹل دیا، شیپ دیا اور وہ پھر چلی گئی. اچھا اس کے بالکل بعد بیٹل آف حنین کے بعد ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے. ایکسٹینشن مطلب کنٹینیویشن ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب یہ بیٹل ختم ہو جاتا ہے اور سب واپس مدینہ لوٹ جاتے ہیں. ایک ایکسٹینشن اس بیٹل کی ہوتی ہے کہ بیٹل آف حنین کے بعد یہ جو حوازین اور بنو طقیف کے جو لوگ تھے جو طائف گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹروپس بھیجے طائف کی طرف کہ ان لوگوں پہ بیسکلی ان کو پکڑا جائے اور ان کا حساب کتاب کیا جائے. تو بیسکلی طائف کے مقام پر پہنچ کر مسلمانوں نے طائف کو سیچ میں لے لیا تھا. اور جب بھی مسلمان تھوڑے نزدیک پہنچتے تھے وہ لوگ ایروز وغیرہ پھینک دیتے تھے مسلمانوں کے اوپر، طائف کے لوگ. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ابھی میں نے ریسنٹلی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حوازین اور طقیف کے لوگ آرچرز بہت اچھے آرچرز تھے. تو وہ لوگ جب آرچری کرتے تھے تو اس سے مسلمان آگے نہیں بڑھ پاتے تھے. اور طائف ایک ایسی جگہ تھی وہ جو ہے نا پروٹیکشن کے لیے ایک بہت ہی اسٹرانگ پوائنٹ تھا.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے کمپیننز نے بتایا کہ اس طرح کی سچویشن ہے، ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 25 دن کے بعد یہ سیج کو لفٹ آف کر لیا تھا، اور پھر وہ لوگ سب واپس آ گئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ سب سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، انہوں نے دعا کیا تھا جب طائف کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ پتھر پھینکے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم ان کے لیے بدعا کی جگہ دعا کی تھی کہ اللہ پاک جو ہے نا یہاں سے بھی لوگوں میں کے بیچ اللہ پاک لوگوں کو اللہ پاک کی راہ پہ چلائے گا. تو طائف کے لوگوں نے بھی بیسکلی اسلام قبول کر لیا تھا انیشیلی، اور وہ بیسکلی 9th ایئر میں. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو یہ جو کلیکشن ہوئی تھی بیٹل آف حنین میں، وہ بیسکلی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کری. اور بیسکلی یہ ڈسٹریبیوشن کو ڈیلے کیوں کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ بیٹل آف حنین میں جو لوگ تھے جن کی فیملیز کو ہم نے کیپچر کیا ہے، جن کا خزانہ ہمارے پاس آیا، وہ شاید آ کے واپس کلیم کرنا چاہے اور اپنے لوگوں کو واپس لے جانا چاہے. تو لیکن وہ لوگ تب تک آئے نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈسٹریبیوٹ کر لیا تھا یہ ساری بوٹیز وغیرہ جو تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خزانہ بیسکلی ڈسٹریبیوٹ کیا لوگوں میں، اس کے کچھ ہی ٹائم بعد بیسکلی حوازین اور بنو ثقیف کے بیسکلی کچھ لوگ آئے، زیادہ تر حوازین کے تھے. وہ بیسکلی آ کے ان نے انیشیلی اسلام بھی قبول کر لیا تھا، اور ان کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوائس دی تھی کہ آپ یا تو آپ اپنی چیزیں کلیکٹ کریں یا تو آپ اپنی فیملی کو واپس لے جائیں. تو انہوں نے بیسکلی اپنی فیملیز کو چوز کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی کیپٹیوس تھے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ان کے فیملی والوں کو ہینڈ اوور کر دیا تھا، اور اپنے کمپینین سے بھی کہا تھا کہ جو چاہتا ہے اپنے کیپٹیوس کو واپس دینا چاہتا ہے وہ دے سکتے ہیں. اچھا بھائی، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو بوٹی کلیکٹ ہوئی تھی، یہ جو مطلب 6000 پریزنرز تھے، لارج نمبر آف کیملز تھا، یہ سب جو ہے نا انصارز میں کسی میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے انصارز جو ہے نا بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے. اور انصارز کو جو ہے نا بیسکلی دل میں ان کو ایک فیلنگ آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمیں چھوڑ کے واپس مکہ چلے جائیں گے رہنے. تو اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سارے احسانات کو ظاہر کرا اور کہا کہ میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا انیشیلی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، اور انصار نے انہیں پروٹیکشن دی، انہوں نے اپنا آدھا سب کچھ جو ہے نا مہاجرین کے ساتھ شیئر کرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انصار کے لیے بہت زیادہ عزت تھی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی مدینہ لوٹتے ہیں، اور مکہ کا بیسکلی مکہ میں گورنر ایک اپوائنٹ کر کے مدینہ واپس لوٹ جاتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں بھئی آخری سال، 10th ایئر آف ہجرہ، 10th ایئر آف مائگریشن ٹو مدینہ. تو اس سال جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک انٹینشن ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ حج پرفارم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات عرب کے مقام پہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. تو پورے عرب سے لوگ آتے ہیں اس جرنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے. تو ان ٹوٹل 1,14,000 1,14,000 پیپل اکمپنی، بولا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکمپنی کرا ہے اس حج کے پلگرمیج میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی 25 تاریخ کو 25 ذوالقعدہ کو مدینہ سے نکلتے ہیں، اور راستے میں جاتے جاتے جو ہے نا تلبیہ پڑھتے ہیں. تلبیہ کیا ہوتا ہے بھئی؟ اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ایٹ یور سروس او اللہ، ایٹ یور سروس، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یو ہیو نو پارٹنر، ان الحمد ایٹ یور سروس، والنعمت praise لک والملک اینڈ blessings لا شریک لک اینڈ yours are the kingdom you have no associates. تو یہ بیسکلی راستے میں پڑھتے ہیں، اور جب بھی آپ حج کے لیے جاؤ گے آپ یہ بیسکلی ریپیٹ کرتے جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ بھی بیسکلی تلبیہ پڑھ رہے تھے، اور کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 تاریخ کو، ذوالحج کے 4 تاریخ کو مکہ پہنچتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں مسجد الحرم میں، کعبہ کے پاس طواف کرتے ہیں. طواف کے بعد جاتے ہیں صحیح کون سا مقام ہے بھائی؟ صفا مروہ. صفا مروہ میں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ دو پہاڑ ہوتے ہیں، تو یو ہیو ٹو بیسکلی ٹیک 7 راؤنڈس. جب ایک جگہ سے دوسرے مقام پہ جاتے ہو دیٹس 1، تو آپ نے بیسکلی 7 کرنا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 4 دن گزارے. اس کے بعد 8 تاریخ کو 8 ذو الحج کو وہ جاتے ہیں مینا کے مقام پر، وہاں پر بیسکلی اپنے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور رات وہیں پر گزارتے ہیں. اور یہ بیسکلی حج کا ریچول ہے، اسی طرح سے ہم لوگ بھی پرفارم کرتے ہیں. تو اس کے اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذو الحج کو مینا سے عرفات کی طرف جاتے ہیں اور عرفات کے مقام پر پہنچ کے ایک خطبہ دیتے ہیں. اور اس خطبے میں بہت سارے لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کے بعد میں ہوں یا نہ ہوں. اور یہ خطبہ بہت ضروری ہے اور آپ لوگوں نے بہت غور سے سننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج کے بعد اگر میں ہوں یا نہ ہوں، مجھے نہیں پتہ اگلے سال میں آپ لوگوں کے سامنے ساتھ بیٹھا رہوں گا نہیں بیٹھا رہوں گا، تو میں آج کچھ الفاظ بولنے جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے سننا ہے اور آپ نے اس باتوں کو آگے تک پہنچانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی زندگی میں ہمیں کوئی دین کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عادتیں پتہ چلتی ہیں یا اللہ کے راستے کی کچھ عادتیں پتہ چلتی ہیں، ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے ہم اسے آگے پہنچائیں. سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ پروٹیکشن آف لائف، پراپرٹی اینڈ ہانر. کہ آپ نے اگر کوئی آپ کو امانت دیتا ہے اس میں کبھی خیانت نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ کسی کی اگر کوئی چیز آپ کو دیتا ہے، آپ نے اس کو واپس اس کے رائٹفل اونرز تک پہنچانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ کسی کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا. اور یہ یاد رکھنا کہ اگر آپ کبھی بھی امانت میں خیانت کرو یا کسی کو نقصان پہنچاؤ، کسی کی عزت کو، اللہ پاک آپ کا حساب کتاب ڈیفینیٹلی لے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پوائنٹ میں بولتے ہیں کہ بھئی یوزری از پروہیبٹڈ، کہ رشوت حرام ہے. تو بالکل زندگی میں بھی کبھی اس چیز میں نہیں پڑنا. اور آج مسلمانوں کا حال دیکھو، اسپیشلی مسلمانوں کے اپنا ملک کا حال دیکھو کہ پاکستان کا دنیا میں اس پوائنٹ پہ 21% انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے. حرام، مطلب انٹرسٹ کے بارے میں اتنا مطلب ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے، میں مطلب وہ بیان نہیں کر پاؤں گا ویڈیو پہ کہ بس میں کیا بتاؤں بھائی. مطلب بولا جاتا ہے کہ اٹس اے بگر سن دین کمیٹنگ اڈلٹری. اٹس اے بگر سن دین ڈرنکنگ. مطلب بہت ہی میں انسان بیان نہیں کر سکتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں لوگوں کو جو ہے نا بیسکلی ایک وارننگ دی کہ وہ آپ لوگوں کو بھڑکائے گا الگ راستے پہ، آپ نے اس سے بچنا ہے. جب تک آپ اللہ کے راستے میں ہوگے وہ آپ کو کبھی جو ہے نا ہرٹ کرنے کی کوشش نہیں کر پائے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائٹس آف وومن پہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے آپ کے رائٹس ہیں اسی طرح عورتوں کی بھی رائٹس ہیں. ابھی یاد رکھیں کہ اس ٹائم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے پہلے پیریڈ آف جاہلیہ ہوتا تھا اور عورتوں کے بالکل رائٹس نہیں ہوتے تھے، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد لیڈر تھے جن نے بیسکلی پراپرلی رائٹس آف وومن ڈکلیئر کرا تھا. اور انہیں یہ کہا کہ جس طرح کہ آپ کے رائٹس ہیں عورتوں کے بھی اتنے ہی رائٹس ہیں. تو جس طرح سے وہ آپ کے رائٹس کو فالو کرتی ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے آپ بھی ان کو صحیح سے آپ ان کی ٹیک کیئر کریں اور ان کو عزت دیں. اور جو آپ کے پارٹنرز ہیں وہ آپ اس کے ساتھ کمیٹڈ رہیں اور پوری زندگی آپ ان کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں. اور کوشش کریں ان کو ایسے ٹائم سے نہ گزاریں جن سے وہ برے راستے میں تھوڑا برے راستے کی طرف وہ لوگ جائیں. پھر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پرفارمنس آف پلرز آف اسلام کی بات کی کہ سب سے پہلے بھئی آپ کا ایمان ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ بھئی آپ نے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ بھئی آپ نے سال میں 1 مہینہ رمضان کے ٹائم پہ روزہ رکھنا ہے. چوتھی چیز کیا ہے کہ بھئی آپ نے سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو. اور 5ویں چیز کیا ہے کہ آپ نے زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو آپ سب ایکول ہو، کوئی ریسزم نہیں ہونی چاہیے، سب کو ایک پیار دو.
کوئی بھی کسی سے سپیریئر نہیں ہے. آج کل جو امیر غریب کا کانسیپٹ آ گیا ہے, یہ رنگ کا جو کانسیپٹ آ گیا ہے, اسلام آپ کے سامنے اٹس ویری سمپل, ایوری ون از ایکول ان دا آئیز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر بولا گیا بھائی رائٹس آف سلیو. رائٹس آف سلیو کا مطلب ہے خیال کرنا کہ بھائی نوکروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا, ان کے ساتھ صحیح سے پیش آنا, کوشش کرنا ان کو ایک اچھی زندگی دو اور اچھے کپڑے دو, اچھا کھلاؤ انہیں. پھر اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ, کہ یاد رکھنا کہ بھائی آخرت کا دن آنا ہے اور آپ کی ججمنٹ ہوگی اس دن, تو ریڈی رہو کہ آپ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوالوں کے جواب ہو. تو میرے حساب سے زندگی جیو جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا, اور آپ کے پاس جواب ہوں گے. فائنالٹی آف دا پروفٹ, کہ او پیپل نو پروفٹ اور اپوسٹل ول کم آفٹر می, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی اور کوئی میسیج نہیں آئے گا, تو میں آخری نبی اور آخری میسیج آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور آپ آخری امت ہو. اس کے بارے میں یہ میں آپ لوگوں کو جو بتانے جا رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا نبی آبادی ولا امت آبادی, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور آپ کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی. ایڈہیرنس ٹو دا قرآن اینڈ سنہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے لیے پیچھے قرآن چھوڑ رہا ہوں اور سنت چھوڑ رہا ہوں, آپ نے ان دونوں چیزوں پہ فالو کرنا ہے. تو یار یہ جو آج کل ہمارے بوائز پہنچ گئے ہیں, آپ کو ادھر ادھر بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑے ایگریسو ہو جاتے ہیں, ان سب چیزوں کو چھوڑو یار, ٹھیک ہے. یہ جو فرقہ واریت ہو گئی ہے, دیوبندی, شیعہ, اہل حدیث, بریلوی, مطلب پتہ نہیں کیا کیا, ٹھیک ہے. اسلام بہت سمپل ہے بھائی. میں میرے حساب سے, مجھے نہیں پتہ, میرے خیال سے ہمارا جس طرح سے میرا فیملی وہ چل رہا ہے, میرا خیال سے دیوبندی میں آتا ہے, لیکن آئی ڈونٹ کال مائی سیلف دیٹ, میں اپنے آپ کو مسلمان بلاتا ہوں, کیونکہ اس ٹائم پہ کچھ ایسا نہیں تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میرے حدیث, میرے سنت اور قرآن پہ چلنا ہے, سو آئی جسٹ فالو دیٹ. تو میں کوئی فرقے میں نہیں آتا ہوں بھائی, بس مسلمان ہوں میں. پھر میسیج ٹو بی کنویڈ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج جو میں کہنے جا رہا ہوں, جو میں نے آپ سے کہہ لیا, وہ آپ کا فرض ہے, آپ نے آگے مسلمانوں تک پہنچانا ہے, اور آپ نے کوشش کرنا ہے اس سے بہتر میسیج پہنچاؤ جس طرح سے میں نے بیان کرا ہے. اچھا, جب یہ سرمن پورا ہوا, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی فائنل ریویلیشن آئی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دس ڈے آئی ہیو ڈے پرفیکٹڈ یور ریلیجن فار یو, کمپلیٹڈ مائی فیور اپان یو اینڈ ہیو چوزن فار یو اسلام ایز یور ریلیجن. کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میسیج پورا ہو چکا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام آپ کے لیے آپ کا ریلیجن چوز کرا. تو بھائی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں اپنے کمپینینس کے ساتھ. وہاں پر مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں, کمبائنڈ پریئر جس کو بولتے ہیں, اور وہ رات جو ہے نا بیسکلی آسمان کے نیچے گزارتے ہیں. اور فجر کی نماز کے بعد وہ بیسکلی مشعر الحرم جاتے ہیں, جو بیسکلی ایک سیکریٹ سائٹ ہوتا ہے مزدلفہ کا. وہاں پر بیسکلی قبلہ کی طرف دیکھ کر کچھ دعا کرتے ہیں, اور مزدلفہ سے نکلنے سے پہلے وہ جو ہے نا جلدی سے جمرہ کے مقام پر, جمرہ العقبہ کے مقام پر جا کر جمرات کو بیسکلی, جمرات ایک ون آف دا شیطان ہے, اس کو بیسکلی پیبلز مارتے ہیں. اچھا بھائی, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی مینا کے مقام پر جا کر 63 کیملز کی سیکریفائس کرتے ہیں. 63 کیملز کیوں بھائی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 تھی اس پوائنٹ پر, اور وہ بیسکلی اپنے ہر زندگی کے ہر سال کے لیے ایک کیمل سیکریفائس کرتے ہیں. سیکریفائس کرنے کے بعد وہ اپنا ہیڈ شیو کرتے ہیں, یہ بیسکلی حج کا ریچول ہے. اور اس کے بعد وہ مکہ جاتے ہیں اور آخری طواف کرتے ہیں, طواف الافاضہ. پھر وہ جو ہے نا مینا, ہی کیم بیک ٹو مینا دا سیم ڈے, مینا واپس آتے ہیں اور 3 دن وہاں پر گزارتے ہیں, اور بیسکلی رمی کرتے ہیں. رمی کیا ہوتا ہے بھائی؟ اسٹوننگ آف شیطان کو بیسکلی پتھر مارتے ہیں, اور اس طرح بیسکلی حج ختم کر واپس مدینہ لوٹ آتے ہیں. جب مدینہ وہ واپس لوٹ آتے ہیں تو بیسکلی ساری پلاننگ کرتے ہیں, پروونسز, الگ الگ پروونسز بناتے ہیں, ان کے گورنرز کو الاٹ کرتے ہیں, اور ٹرائبز میں جا کے اس کے آفیسز بیسکلی بیچتے ہیں. الگ الگ آفیسز بنائے جاتے ہیں
الگ الگ آفیسرس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے جو جا کے الگ الگ جگہ پر سے زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے. اور بہت سارے لوگ آتے ہیں مدینہ الگ الگ عرب کے مقام سے, الگ الگ دنیا کے مقام سے, اور اسلام قبول کرتے ہیں. اور پھر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر کرتے ہیں اسامہ ابن زید کو کہ وہ سیریا ایک ایکسپیڈیشن بیسکلی کریں, ایک مشن کریں, اور وہاں پر جائے بیسکلی ایک مشن کریں. ابھی سیریا آپ لوگوں کو یاد ہو کہ مسلمانوں کے خلاف جو بیٹل آف متا میں مسلمانوں کے وہ جو 3000 کا لشکر 1,00,000 کے خلاف بیسکلی مسلمانوں کو جو ہار پڑی تھی, یہ بیسکلی اسی کے اگینسٹ بیسکلی واپس بھیجا جا رہا ہے. اب آتے ہیں بھائی تھوڑا سیڈ پارٹ پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ. بڑا ایموشنل ہو جاتا ہوں جب بھی ویسے یہ والا پارٹ پڑھاتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں اس کے 2 مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے ہیں, بخار. اور جب انہیں بخار ہوتا ہے وہ اپنی کوئی ڈیوٹیز جو ہے نا نہیں نبھا پاتے ہیں, اور اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ بیرلی نماز پڑھا سکتے ہیں وہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز وہی لیڈ کرتے تھے ہمیشہ. اچھا, اپنے بیماری کے 5ویں دن وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپارٹمنٹ میں بیسکلی موو ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے تحاشا محبت تھی. آؤٹ آف آل دا وائفز ہی لوڈ حضرت عائشہ دا موسٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آلدو پتہ تھا کہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اپنی وائف کی الگ الگ دن کیا تھا کہ اس دن وہ اس وائف کے ساتھ گزاریں گے, اس دن وہ اس وائف کے ساتھ گزاریں گے, تاکہ ایکوالٹی رہے. تو آلدو انہیں پتہ تھا کہ وہ دن انہیں کس کے ساتھ گزارنا ہے, لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائف سے پوچھا کہ بھئی آج کس کا دن ہے, کل کس کا دن ہے, پرسوں کس کا دن ہے. تو ان کی وائفس کو سمجھ آ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے دن کے ساتھ اپنا یہ ٹائم گزارنا ہے. تو ان نے بیسکلی اپنی کنسنٹ دے کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا آخری ٹائم جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان کے اپارٹمنٹ میں گزارتے ہیں. اچھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت کمزور ہو جاتے ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کو لیڈ کرنے کا آرڈر کرتے ہیں. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری دن میں وفات پانے والے, مطلب آخری دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں, اور ان کو بہت ان کے کمپینین سپورٹ کر کے لاتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انسسٹ کرتے ہیں کہ وہی آگے رہیں اور پڑھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الٹے ہاتھ پہ بیٹھتے ہیں, اور بیسکلی پریئر لیڈ ہوتی ہے اور سب انہیں فالو کرتے ہیں. پھر جو ہے نا بیسکلی صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ یہ بہت ہی ایک ایموشنل ایک بات کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ان نے کہا اپنے کمپینینس سے کہ اللہ پاک نے مجھے 2 چوائس دیے تھے. ایک طرف ان نے کہا کہ میں تمہیں پوری دنیا دے دوں, اللہ ہیز گرانٹیڈ دا چوائس ٹو ہز سرونٹ ٹو ایکسیپٹ دا گڈ تھنگز آف لائف, اور آل دیٹ از وتھ اللہ ان ایٹرنیٹی, کہ یا تو اس دنیا کی سب کچھ دے دو, یا تو جو ہے نا یا تو آپ کو اللہ پاک ملے, یا تو آپ کو یہ دنیا ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس اللہ کے بندے نے اللہ پاک کو چوز کرا. تو اس سے کیا میسج ہے بھائی, کہ کبھی بھی زندگی میں اللہ پاک کے جب آپ کے پاس آپشن ہو either to choose the worldly pleasure or choose Allah, you have to choose Allah. There is no other. بولتے ہیں نا کہ آپ کو پوری دنیا مل جائے, پوری کائنات مل جائے, لیکن اللہ نہیں ملے تو آپ کو کچھ نہیں ملا. اور بولتے ہیں اگر آپ کو اللہ ملے اور پوری دنیا اور پوری کائنات نہیں ملا تو آپ کو سب کچھ مل گیا. تو بھائی وہی بات ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے, اپنی امت کے لیے 2 باتیں چھوڑی. یہ ان کی آخری 2 ورڈنگس تھی. ان نے یہ نہیں کہا کہ بھئی شراب نہیں پیو, ان نے یہ نہیں کہا کہ یہ والے گناہ نہیں کرو. ان نے 2 باتیں کی کہ نماز پڑھو اور لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو مطلب آپ سے کمزور ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ 2 میسج اپنی امت کے لیے چھوڑ کے گئے تھے, اور یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. اگر آپ اس بات پہ غور دیں کہ نماز آپ کو کیا کرتے ہیں زندگی میں. دیکھو ہر انسان سے گناہ ہوتا جاتا ہے. میں اس انسان کو انسان ہی نہیں بولتا جس سے گناہ نہ ہو,
بڑے سے بڑے مفتی بھی جو ہے نا ان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن نماز کا کیا گڈ سین ہے یار کہ یو پرے 5 ٹائمز اے ڈے. ہر گناہ کے بعد یو ہیو این آپشن, آپ بار بار استغفار کر سکتے ہو, اور اللہ پاک معاف کرنے والا ہے, رحمان الرحیم ہے. تو ایک بہت بڑی انسان کے پاس ایک بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے نماز کا. اچھا بھائی, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی کیش تھا, جو بھی مالیت تھی, تو ان نے چیریٹی میں دے دی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لاسٹ ایکٹ تھا ان کی زندگی میں وہ تھا, وہ مسواک سے اپنے دانت صاف کر رہے تھے. یہ ختم ہونے والا ہے, لیکن میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے, یہ کبھی کسی نبی کے ساتھ ایسا ہوا نہیں, اور یہ بھائی ایگزام میں نہیں لکھنا ہے, بیسکلی آپ کے کورس میں نہیں ہے, میں ایکسٹرا آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس پتہ تھا کہ بھائی, اور ان کے لاسٹ ورڈز یہی تھے کہ ناؤ نن بٹ ہی دا کمپینین آن ہائی از نیڈیڈ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میرا ٹائم آ گیا. تو اینجل جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ دروازے پہ, اور وہ آپ کے انتظار کر رہا ہے, آپ کی پرمیشن چاہ رہے کہ وہ اندر آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں, اور موت کا فرشتہ آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آج تک میں نے کسی نبی سے, کسی انسان سے ہسٹری آف دا ورلڈ, ہسٹری آف دا یونیورس میں نے کسی سے پرمیشن نہیں مانگی کہ اللہ پاک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لینا, آنا چاہے تو لے آؤ, رہنا چاہے تو انہیں چھوڑ دینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینجل جبرائیل سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ اینجل جبرائیل نے کہا کہ اللہ پاک آپ کے ملاقات کے انتظار میں ہے. اس پوائنٹ تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہیں کرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا کہا کہ بولا جاؤ اللہ سے پوچھو. اور اس بات پہ غور کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جا کے اللہ سے پوچھو کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, میرے کمپینینز کے ساتھ کیا ہوگا, میرے نواسوں کے ساتھ, حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, ان کے ساتھ کیا ہوگا, جو سب سے مطلب وہ بولتے ہیں نا, وہ ان کے جگر کا ٹکڑا تھے, انہیں بہت پیار کرتے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینجل جبرائیل سے کہا کہ جاؤ اللہ سے پوچھو کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا. تو اینجل جبرائیل نے گئے اور واپس آئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ان نے کہا کہ اللہ پاک نے کہا کہ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا, میں ان کا ساتھ دوں گا. تو بھائی بولا جاتا ہے کہ اگر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تو آج ہمارا وہ حشر ہوتا کہ مطلب انسان بتا نہیں سکتا جس طرح کے ہمارے کام ہیں. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بیسکلی ان کی وفات ہو جاتی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو جس دن جاتے ہیں وہ پیر کا دن ہوتا ہے, منڈے کا دن ہوتا ہے, جون 8 632 AD, 12 ربیع الاول, جو بیسکلی ہمارا ہوتا ہے یہاں پر 11 ہجری. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو سب کے ہوش اڑ گئے تھے, کیونکہ بھائی اسلام نے دیکھا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت اگریسو سے تھے, تو وہ تو کھڑے ہو گئے تلوار کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ بھائی جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا لیا, میں اس کا گلا اڑا دوں گا. اس پوائنٹ پہ آ کے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وزڈم دکھائی, اور بولا جاتا ہے نا کہ اگر سونے کے ساتھ بھی وہ الفاظ لے کے جائیں کم ہے, کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ یہ جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی میسنجرز, باقی نبیوں کی طرح اللہ پاک کے ایک نبی تھے اور اپنا میسیج دے کے چلے گئے ہیں, وہ جو ہے نا وہ اصلی مسلمان وہ ہے, اور ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی زندہ ہے. اور وہ لوگ جاننے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ایک سپریم پاور ہے اور انہی کی عبادت کرنی ہے. تو یہ جو سپیچ تھی نا, یہ سن کر لوگ جو ہے نا تھوڑا کام ہوئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر بیسکلی ان کی تدفین ہوئی جہاں پر وہ وفات ہوئے, بیسکلی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپارٹمنٹ میں.
تو آپ جب بھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے وہیں پر وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپارٹمنٹ تھا، اور آگے جا کے اسی اپارٹمنٹ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو کر وہیں پر انہیں تدفین کیا جاتا ہے۔ تو بھئی یہ تھا لائف ان مدینہ، ہوپ اٹ ہیلپس۔ ناؤ بیفور آئی اینڈ، میں آپ لوگوں کو کچھ ایگزامس کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں کہ بھئی لائف ان مدینہ نا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اسی لیے میں نے سب سے پہلے کور کیا، اور میں گریڈ 8 جس کو میں ابھی سیڈر میں بیسکلی میں کچھ بچوں کو جو پڑھا رہا ہوں ان کا بیسکلی یہ فائنل ایگزام کا سلیبس بھی یہی ہے۔ تو خیر یہ آپ کے او لیولز میں یہ ایک ایسا چیپٹر ہے اور ایسا مطلب اسپیسیفک ٹاپک ہے جو مطلب 70 to 80% چانس ہوتا ہے بھائی اس کا ایک کویشچن آنا۔ تو وہی ہے کہ مطلب ایک 10 مارک کا کویشچن ہوگا، ایک 4 مارک کا کویشچن ہوگا۔ 10 مارک کے کویشچن میں اوبیسلی آپ نے ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک اسٹرکچر میں اسٹارٹ کرو، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں ہونے والا انسیڈنٹ آپ پہلے لکھ لو اور پہلے والا انسیڈنٹ بعد میں لکھ لو۔ کہ فار ایگزامپل اگر ایک آتا ہے کہ بھی بیٹل آف ٹرینچ کے بارے میں بتاؤ، تو آپ نے سب سے پہلے بیٹل آف ٹرینچ کے کازز بتانے، پھر بیٹل آف ٹرینچ کے ایونٹس بتانے، پھر اس کا رزلٹ بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ دس از ہاؤ یو بیسکلی آنسر۔ اور یہ بات تو بھول جاؤ کہ اگر ریفرنس کے بغیر نا تم لوگوں کے مارکس آنے نہیں ہیں، پورے مارکس نہیں آئیں گے کبھی، ٹھیک ہے؟ ریفرنسز آر ویری امپورٹنٹ، بٹ میک شیور دیٹ دا ریفرنس از ریلیونٹ ٹو دا پوائنٹ یو آر مینشننگ، رائٹ؟ ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے ٹریٹی آف حدیبیہ میں آخر میں جب ٹریٹی آف حدیبیہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناخوش تھے، تو آپ جب یہ لکھ رہے ہو دیٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ showed that he was not happy, then Prophet sallallahu alaihi wasallam recited the verses of Surah Fatah where Allah subhanahu wa ta'ala said that we have granted you a clear victory. تو یہ بیسکلی دس از ہاؤ یو بیسکلی یوز دا ریفرنس، ٹھیک ہے؟ تو جو بیسکلی پوائنٹ آپ بیسکلی مینشن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ریفرنس آپ نے مینشن کرنا ہے۔ باقی پھر آتا ہے بھائی آپ کا پارٹ بی۔ ہاں، کبھی زندگی میں جو ہے نا ایسے والے مطلب اسلامیات میں اسپیشلی بلٹ فارم میں کبھی نہیں لکھنا، دنیا کا بہت بڑا بیوقوف انسان ہوگا جو بلٹ فارم میں لکھیں، اور کوئی پیراگراف ہانیسٹلی میٹر نہیں کرتا۔ سو یو ہیو ٹو بیسکلی کور ایز مینی پوائنٹس ایز پاسبل، ٹھیک ہے؟ ایگزامنر پتہ ہے کیا دیکھتا ہے؟ ایگزامنر بس بہت جلدی جلدی پڑھ رہا ہوتا ہے، بس وہ دیکھتا ہے کہ بھئی ہاں یہ والا پوائنٹ کور ہو گیا، یہ والا پوائنٹ کور ہو گیا، یہ والا پوائنٹ کور ہو گیا۔ سو ہی از بیسکلی لوکنگ ایٹ دا مین پوائنٹس۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ جو ہے پوری ہسٹری جو ہے نا اتنی ڈیٹیل میں لکھ رہے ہو، جو مین پوائنٹس ہوئے ہیں نا وہ بیسکلی اس پہ جو ہے نا فوکس کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ پوائنٹ آپ مینشن کر لیتے ہو، ہی اسکپس ٹو دا نیکسٹ پارٹ، وہ بولتا ہے بھئی اگلا پوائنٹ، وہ اگلے پوائنٹ پہ فوکس کرتا ہے۔ سو دس از ہاؤ دے بیسکلی لک ایٹ اٹ، ٹھیک ہے بھائی؟ سو کور ایز مینی پوائنٹس ایز پاسبل، دا مین ونس۔ پھر اللہ آپ کا بھلا کرے پارٹ بی ہمیشہ اٹس ویری سملر ٹو دس کہ یو ول بی آسکڈ کہ ہاؤ کین مسلمز اپلائی دا ٹیچنگز آف وٹ ایور یو ریٹن ان دا فرسٹ پارٹ ان دیئر اون لائفس ٹوڈے۔ تو پھر آپ جو آپ نے سیکھا، فار ایگزامپل ٹریٹی آف حدیبیہ سے آپ نے کیا سیکھا کہ یو ہیو ٹو بی پیشنس، یو ہیو ٹو بلیو ان اللہ، کہ کبھی کبھی جو ہے نا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی چیزیں آپ کی طرف نہیں جا رہی ہیں، لیکن اللہ جو ہے نا آپ کے لیے بہت بہتر پلان کرتا ہے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلنے چاہیے، اللہ پاک کے حکموں کو فالو کرنا چاہیے۔ سو ٹھیک ہے، دس از ہاؤ بیسکلی آنسر، اگین بلٹ فارم میں کبھی نہیں لکھنا۔ سو آل دا بیسٹ بھائی، ٹیک کیئر آف یور سیلف، ہیو اے گڈ ڈے، اللہ حافظ۔